بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ سیرت انفو میں آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے گھائیں کے بارے میں بیان کرنے والے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل نے جب ایک مقتول کے قاتل کو جاننا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک گھائیں ذبح کر کے اس کے ٹکڑے سے مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ قاتل کون ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گھائیں ذبح کرو، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جھلائے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ اس حکم کی تعمیل کے بجائے قوم بنی اسرائیل نے طرح طرح سے سوال کرنا شروع کیا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دیں گائے کیسی ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہو، گائیں کیسی ہو، رنگ کیا ہو، کس عمر کی ہو، دیکھنے میں کیسی ہو، کھیت میں کام کرنے والی ہو یا نہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ سوال کرتے رہے، جواب ملتا گیا، لیکن ہر جواب کے ساتھ سختی بھی بڑھتی گئی، اور آخرکار نتیجہ یہ ہوا جو کام ایک معمولی قیمت کی گائے خرید کر ہو جاتا، اس کے لیے بڑی تلاش و جستجو کے بعد جو گائے خریدی گئی تو اس کی قیمت اس گائے کی کھال کے برابر سونا دینا پڑا تھا، اور یہ ان کے بار بار سوال کرنے کی سزا تھی، جس کا مکمل تذکرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ بلکہ اسی واقعہ کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ عزیز ساتھیو، سیرت انفو میں آج کا ہمارا بیان اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔